بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع آپ کی شامل نصاب عصہ نثر سے ایک ڈرامہ تعلیم بالغاں کے عنوان سے پڑھیں گے۔ اس کو لکھنے والے خواجہ معین الدین ہیں اور مصنف کا تعارف جو ہے وہ آپ یقیناً آپ کی بک میں موجود ہے۔ خواجہ معین الدین جو ہے وہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ہے 1924 اور وفات 1971 ہے۔ یہ 20ویں صدی کے ڈرامہ نگار ہیں اور تعلیم بالغاں کے عنوان سے جو انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا، یہ ایک یک بابی کھیل، ایک ایکٹ کا طنزیہ اور مزاحیہ کھیل ہے۔ یہ مصنف نے جو سبق لکھا اور اس کا جو کردار جس ترتیب سے سٹیج پر آتے ہیں، اس میں ایک مولوی صاحب وکٹوریہ والا، مولوی صاحب کی بیوی جو کہ پس پردہ ہیں اس ڈرامے میں، اور مقام میں بکرا پیڑھی کراچی کی ایک کچی بستی کا نام، اور سیٹ جس جگہ یہ پیش ہوا ایک جھونپڑی، زمانہ 1954 یعنی 1954 کی بات ہے، اور وقت ہے صبح کا۔ منظر میں ایک شکستہ سی جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے۔ پردے کے قریب ہی ایک گھڑونچی رکھی ہے۔ گھڑونچی جو گھڑے رکھنے کا سٹینڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں، 2 ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک ثابت گھڑا ہے۔ ثابت گھڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہے اور دوسرے گھڑا پیندے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے، اور تیسرا گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہے۔ جھونپڑی کے یہ جو 3 گھڑے اور 2 ٹوٹے اور ایک ثابت ہے، یہ قائد اعظم کے 3 رہنما اصول جس میں ایمان، اتحاد اور تنظیم ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں جو 2 ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک اتحاد اور ایک تنظیم، جو کہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، اور ایک یقین محکم رہ گیا ہے، ایمان۔ تو اس میں جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے۔ جھونپڑی کے بائیں جانب ایک تختہ سیاہ جسے بلیک بورڈ کہتے ہیں وہ سٹینڈ پر رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے: مدرسہ تعلیم بالغاں، بکرا پیڑھی، میوہ شاہ لائن، کراچی، حکومت اسلامی پاکستان۔ صدر مدرس محبت علی۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک ہزار بند بن رہے ہیں۔ دائیں جانب کسائی اپنا کندہ اور چھرے لیے بیٹھا ہے۔ پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑھتی ہے: یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آخری مصرع پر کسائی اپنے چھرے ایک دوسرے پر رگڑ کر تیز کرتا ہے، اور اب یہاں سے آگے جو ہے وہ کردار شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اس پورے سبق کا آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتی ہوں۔ ہم اس کو پورے سبق میں ایسی مشکل کوئی بات نہیں، لیکن جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتی ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا ایک یک بابی کھیل ہے، یعنی ایسا ڈرامہ جو ایک ہی منظر میں، ایک ہی نشست میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر اب بہت سے زاویے ہیں، اگرچہ اس کا انداز جو ہے وہ طنز و مزاح کا ہے، لیکن اس میں خواجہ صاحب نے جتنے بھی مسائل ایک ڈرامے میں گنوا دیے ہیں، یہ انہی کی ایک خاص خوبی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ پاکستان کے سماجی اور معاشرتی مسائل پر ایک گہرا طنز ہے۔ اس میں
انہوں نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پاکستان کے مختلف شعبوں پر طنز کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم پاکستانیوں نے قائد اعظم کے جو رہنما اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم، ان کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اور 3 ٹوٹے ہوئے گھڑوں پر یہ اصول لکھ کر ڈرامہ نگار نے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ قائد اعظم کے بعد ہماری قوم جو ہے وہ اتحاد کا ان میں فقدان ہو گیا ہے، یعنی کہ کمی آ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے محلے میں وزیر تعلیم پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر تعلیم بھی ابھی تک خود زیر تعلیم ہے، یعنی مولوی صاحب مدرسے کے بالغ شاگردوں جن میں کسائی، شمشو، حجام وغیرہ شامل ہیں ان کے ساتھ مصروف ہیں، اور یہ اس بات پر طنز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ ایک محکمہ تعلیم کے نام درخواست لکھواتے ہیں، جس سے ہمارے سکولوں کی جو خستہ حالت ہے وہ خستہ حالت واضح ہوتی ہے۔ اور قصاب وزیر تعلیم لکھنے میں کئی بار غلطی کرتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ غلطی کرتا ہے ہو ہا ہا لکھ کر، مولوی صاحب اس بات پہ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو ریڈیو پاکستان کی طرح قوالی کیوں گا رہا ہے۔ اس طرح یہ ساری ان چیزوں پر خوب طنز کیا گیا ہے۔ شاگرد تو کیا، جو خود استاد محبت علی ہیں صدر مدرس، وہ بھی اتنے نالائق ہیں کہ انہیں یہ بات بھی معلوم نہیں، جب وہ درخواست لکھواتے ہیں تو اہم پوائنٹس کو وہ انڈر لائن کی بجائے ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈر لائن نیچے ہوتی ہے یا اوپر۔ اسی طرح وکٹوریہ والا سے مولوی صاحب نے 20 روپے ادھار لیے ہیں، اور مولوی استاد جو ہے وہ قرض کی واپسی کا استاد سے جب وکٹوریہ والا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو استاد کہتے ہیں کہ میری تنخواہ گزشتہ 6 مہینے سے بند ہے، اور گورنمنٹ نے آدھی گرانٹ بھی آدھی کر دی ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ قرضہ یا یہ پیسے آپ کو واپس کیسے کروں۔ اس کے بعد پھر مولوی صاحب جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ان اپنے شاگردوں سے کہ یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے، تو وہ جواب خود ہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے خود ہی کیا ہے۔ کوئی گرو مندر پر فخر کرتا ہے، کوئی بانس بریلی پر، اور اس طرح سے تمام لوگ جو ہیں، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، کوئی بھی اتفاق سے رہنا پسند نہیں کرتا، تو ملکی اور قومی اتحاد کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ یوں مولوی صاحب وہ گھڑا بھی دکھاتے ہیں جس پر تنظیم لکھا ہے، اس کا گلا بھی غائب ہے اور پیندے سے یہ اس میں ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے حجام جو ہے وہ استاد کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاگردوں میں ذرا بھی تمیز نہیں رہی۔ تو اس طرح سے یہ تمام اس سبق کے اندر یہ تمام باتیں ہیں اور یہ تمام اہم نکات ہیں۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں کہ کوسچن نمبر 1 ہے کہ مولوی صاحب کیوں قرض واپس نہ کر سکے، تو اس کا آنسر نوٹ کر لیجئے۔ مولوی صاحب ایک غریب آدمی تھے، انہوں نے وکٹوریہ والے یعنی اپنے شاگرد سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں ملی تھی، اور حکومت نے مدرسے کی گرانٹ بھی آدھی کر دی تھی، جس کی وجہ سے مولوی صاحب کے حالات خراب ہو گئے اور وہ قرض واپس نہ کر سکے۔ یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، مولوی صاحب نے اتحاد کے ٹکڑے ہونے کی کیا وجوہات بتائیں؟ مولوی صاحب نے اتحاد کے ٹکڑے ہونے کی وجہ علاقائی تعصب اور آپس میں نا اتفاقی کو قرار دیا ہے۔ جس کو دیکھو کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان ہے، ہر شخص اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے۔ قوم نسلی اور
علاقائی تعصب کی وجہ سے بکھر چکی ہے۔ ایک قوم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے مدرسہ تعلیم بالغاں کہاں واقع تھا؟ مدرسہ تعلیم بالغاں کراچی کی ایک کچی بستی بکرا پیڑھی میوہ شاہ لائن میں واقع تھا۔ مدرسے کی باقاعدہ کوئی عمارت نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن اس اقتباس میں وزیروں پر کیا طنز کیا گیا ہے؟ ملک کے وزیروں کو، اس کا آنسر نوٹ کیجئے، ملک کے وزیروں کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اکثر وزیر ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریروں کو پڑھتے ہیں اور اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ دستخط بھی نہیں کر سکتے، اور اس ملک کا وزیر تعلیم نام ہی کا وزیر تعلیم ہوتا ہے۔ ووٹ کا واؤ ہٹا کر اگر زیر تعلیم کے آگے لگا دیا جائے تو وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے مولوی صاحب کس محکمے کے نام درخواست لکھوا رہے تھے؟ اس کا آنسر ہے مولوی صاحب جن کا نام استاد محبت علی تھا، محکمہ تعلیم کے نام درخواست لکھوا رہے تھے، کیونکہ حکومتی امداد عادی ہونے یعنی حکومتی گرانٹ عادی ہونے اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مولوی صاحب اور ان کے مدرسے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈز ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سر پر چڑھنا، اس میں بے جا لاڈ پیار سے اکثر بچے والدین کے سر پر چڑھ کر بے جا فرمائشیں کرنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے رحم و کرم پر ہونا، دوسروں پر انحصار کرنا۔ اس کا جملہ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ستیہ ناش کرنا، ماں کے گھر پر ستیہ ناش یعنی تباہ و برباد کرنا۔ ماں کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں نے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے عذرائے مرحمت، برائے کرم یا برائے مہربانی۔ عذرائے مرحمت مجھے یہ کتاب کچھ دنوں کے لیے ادھار دے دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا، اور اس کو جملے میں آپ اس طرح سے استعمال کر لیں، استاد کے آنے سے قبل طلباء نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 3، متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ دیکھ ڈیش نے ہتھیار رکھ کر دیے ہیں، تم بھی رکھ دو۔ خلیفہ، اس میں خلیفہ آئے گا۔ چپڑاسی ڈیش سے ماچس مانگتے ہیں، چپڑاسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں۔ کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی کمچی دکھا رہا ہے، کمچی آئے گا۔ ہے ارے جملہ کاٹنے کو کہا تھا، ڈیش کاٹ دیا، یہاں پہ آزار بند آئے گا۔ مدرسے کو شاگردوں کا ڈیش ہو گیا ہے، قرضہ۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے مکالمہ نگاری کی تعریف کیجیے، نیز استاد اور شاگرد کے درمیان بے ہنگم ٹریفک سے پیدا ہونے والے مسائل پر مکالمہ تحریر کریں۔ سب سے پہلے مکالمہ نگاری کی تعریف نوٹ کر لیجیے۔ مکالمہ لفظ کلام سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گفتگو۔ گفتگو کو ہائی لائٹ کر کے لکھیے۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کا نام مکالمہ نگاری ہے۔ یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب آپ نے استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ٹریفک کے بے ہنگم شور یعنی بری طرح کا جو شور ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر ایک مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ یہ بورڈ میں 5 نمبر کا سوال آپ کو
آتا ہے، اور ایکسرسائز کے تمام جو گرامر کے سوالات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد محاورے کی تعریف کریں اور کوئی سے 5 محاورے لکھیں۔ اس کا آنسر نوٹ کیجئے۔ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً غم کھانا، دل باغ باغ ہونا، 9 2 11 ہونا، تارے گننا، آسمان سر پر اٹھانا، زبان چلانا وغیرہ۔ عزیز طلبہ، یہاں تک یقیناً آپ نے اچھی طرح سے لکھ لیا بھی ہوگا اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز کا لاسٹ کوسچن ہے انشائیہ۔ انشائیہ ایک یہاں پہ جو ڈیفینیشن دی ہے، اگر میں اس کو آپ کے لیے آسان لفظوں میں بتا دوں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو آسان لفظوں میں نوٹ کروا رہی ہوں۔ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو بظاہر مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے اور بغیر کسی خاص نتیجے کے بات کو ختم کرتا ہے، یعنی نتیجہ کاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں اگر میں مزید آپ کو آسان کر کے بتا دوں کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ مضمون نگار اس میں اپنے جذبات و احساسات کو شامل نہیں کرتا، بلکہ مضمون کو جب لکھتا ہے تو اس میں اس کی شخصیت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، اور دوسرا جو بات لکھتا ہے اس کو ایک خاص نتیجے پر پہنچا کر چھوڑتا ہے، جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے اور اس کے اندر اس کے جذبات و احساسات بھی دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بغیر کسی خاص نتیجے پر بات کو پہنچائے بغیر ختم کر دیتا ہے اور اس موضوع کا نتیجہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو انشائیہ بھی سمجھ اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ نے اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ اس کے بعد تعلیم بالغاں سے متعلقہ اس سبق کے کچھ اضافی سوالات بھی بنائے جا سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، کیونکہ جو فیڈرل بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے اس میں اندر سے بھی ایکسرسائز کے علاوہ بھی سوالات پیپر میں آ سکتے ہیں، اس لیے ان سوالات کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ خواجہ معین الدین نے تعلیمی ادارے کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہ مصنف کے انٹروڈکشن والے پیج سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ہے خواجہ معین الدین نے ڈرامے کا آغاز کیسے کیا؟ نیکسٹ کوسچن، خواجہ معین الدین کے ڈراموں کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ نیکسٹ کوسچن، خواجہ معین الدین کی اہم تصانیف لکھیں۔ یہ تو مصنف کے تعارف میں سے تھے، اب آپ اس میں سبق کے حوالے سے نوٹ کیجئے۔ تعلیم بالغاں کے کرداروں کے نام لکھیں، یعنی جو سٹیج پر کردار آتے ہیں ان کے نام۔ سٹیج کی منظر نگاری کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کے بعد پس منظر میں کون سا شعر گونج رہا تھا، کس شعر کی آواز گونجتی ہے، بلیک بورڈ پہ کون سی عبارت درج تھی، مولوی صاحب نے قصاب کو کس طرح وزیر تعلیم بولنا سکھایا۔ اس کے بعد نمبر 10 کوسچن، اس سبق میں حکومت پر کس طرح تنقید کی گئی ہے۔ نمبر 11، مولوی صاحب نے قصاب کو واو نیز لکھنے کا کیا طریقہ سکھایا۔
मौलवी साहब के मुताबिक हमारे इत्तेहाद के टुकड़े किस तरह होते हैं। उसके बाद नंबर 13, तंजीम के घड़े का गला गायब और पैंदा क्यों टूटा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीमी बालगा किस तरह का खेल है। उसके बाद जब पर्दा उठता है तो क्या मंजर दिखाई देता है। उसके बाद आप ये सवाल भी लिख लीजिए, तालीमी बालगा का मदरसा क्यों कायम किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार तालीमी बालगा के मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद मौलवी साहब ने शमशु हिजाम को किस बात पर टोका। उसके बाद तीन घड़े किन तीन मारूफ नारों की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, कायदे आज़म के जो 3 रानमा असूल हैं उनके हवाले से बात की गई है। उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन बना लें कि यकीन महकम, इत्तेहाद और तंजीम में से कौन सा नारा बचा है और आने वाले वक्त में क्या ख़तरा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यकीनन ये सवालात आपने नोट कर लिए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट किसी नए उन्वान के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।